قبولیت کے لیے اور تمام حاضرین کی یہاں حاضری کی قبولیت کے لیے سورہ نواز سے صلوات پڑھیے۔ مجلس اعلیٰ میں اس قدر رونق ہے اور اس قدر مقبولیت والی مجلس ہے، یقین ہو رہا ہے کہ ریاض علی شاہ مرحوم کی روح یہاں پر موجود ہے۔ تو مولا کو کروٹ یقیناً جنت میں ان کے درجات بلند فرمائے اور اس مرکز میں خدمت کے بہت زیادہ جو برکات ہیں ان کا احاطہ کرنا ہی مشکل ہے۔ اور ایک جو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ عظیم ہمارے روحانی خاندان کے حصہ تھے کہ جنہیں اس دنیا سے جب تشریف لے کر گئے ہیں تو انہیں حبیب مرکز تشیع کا لقب کا ذکر ہو رہا تھا تو حبیب میں خانوادہ موسوی اور قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی کے نواسے سید عواب موسوی سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور مجلس اذان میں اپنے جو خیالات ہیں پیش فرمائیں اور ایصال فرمائیں۔ سید ریاض علی نے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کس قدر یعنی ایک روحانیت ہے مجلس میں کہ ایک کم سن مقرر بھی جب آتا ہے ماشاءاللہ وہ ایسے ہی اپنا ذکر کرتا ہے کہ قبولیت کی سند عطا ہو جاتی ہے۔ تو مرحوم کی مجلس چہلم ہے اور ہم سب اس عہد کے ساتھ آئے ہیں کہ انہوں نے جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جو اخیر چنگی ہوئے انہوں نے اپنا یہ ایک درس دے دیا اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے خانوادہ کو، اپنی برادری کو، سادات مومنین کو اور پوری قوم کو کہ آپ نے اپنی اخیر اگر اچھی کرنی ہے تو مرکز تشیع کے ساتھ تو پڑھنے والی شخصیات تشریف فرما ہے، اپنے اپنے وقت میں آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور ایصال کریں گے مرحوم ریاض علی نقوی کو۔ اور اب میں گزارش کروں گا ذاکر اہل بیت مطیع الحسنین کاظمی سے کہ وہ آئیں ذکر محمد و آل محمد ایصال فرمائیں۔ سید ریاض علی نقوی مرحوم مقبول محمد و آل محمد
مشکل کشا یا علی علیہ السلام یہ 14 ہے تو الہی نظام زندہ ہے بسم اللہ کرنا جس امام دی ہرے گے جس امام دے نال سمرو دما شروع تھی ہونے سر اٹھے دے اپنے پیار کے محفل میں جلسہ زیادہ تو زیادہ وقت امام نے ذکر کرنا چاہیے اس نمت نظر رکھتے ہوئے 4:17 مالک نے 17 ثواب میرے والد صاحب دے نام میں والد درج فرمائے عمر ہم فرمانے دن اللہ کا پیارا دین اسلام آج قائم اور نعمت علی محمد صدقے لا سانو چیز سے فخر ہونا چاہیے نام ہونا چاہیے وسیع علی محمد منن والے اور زندگی بھی ایسے گزارنی چاہیے جس طرح میں محمد چاہنے یہ 14 ہے تو الہی نظام زندہ ہے ان کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے بسم اللہ گھٹ عظمت نہیں بہت بڑی عظمت ہے علی محمد یہ 14 ہے تو الہی نظام زندہ ہے انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے کلام کے ذکر ہم بتاتے ہیں زمانے کو کہ رگال ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے کیونکہ جس شخصیتی مجلس پاک نے اہتمام کی تھا کہ ایک جملہ میں نے یاد ہے تو سنا بھئی دوسرا تیسرا سال ہے تسی بھی جان دیا جب شاہ تشریف فرمائے ملک صاحب بھی میری غلطی کوئی دیسن بھئی اس آخری سال سفر دا دوسرا دوار جب مجلس پاک ختم ہوئی نا اشاہ صاحب نے زمین کی تھی ہوئی تے انہوں نے میرے خیال ہے تاکہ بھائی ملک صاحب واقعی بھی میں تمہارے نہ جانے لیکن انہوں نے جانا تھا قصر ابو طالب انہوں نے قصر ابو طالب جانا تھا یہ کہہ رہے تھے میں آپ کو قصر ابو طالب اتار کے پھر مرکز لے کے جاؤں گا میں شاہ صاحب کی اپنے پاکیزہ مرکز سے محبت اور عشق کی بات بتانے لگا میں کتنی محبت تھی عشق تھا ان کو اپنے اس پاکیزہ مرکز کے ساتھ جب میں نے مجلس ختم کیا میں گاڑی میں بیٹھنے لگوں میرے پاس جگہ کم تھی میرے پاس کہتے ہیں شاہ صاحب میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے میں نے کہا میرے ساتھ جگہ نہیں ہے کہتے ہیں میرے پاس ہے مولا حسین بادشاہ کا لنگر پارٹی میں انہوں نے لنگر رکھا ہوا تھا زنی بھی کی تھی میں نے کہا ملک صاحب کے ساتھ چلے گئے آپ نے زنی کی آپ کو تکلیف ہوگی کہتے ہیں میں ہر سال زنی کہ تو مجھے تکلیف کی مطلب محسوس نہیں ہو رہی میرے پاس جو لنگر ہے نا وہ مجھ پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں میرے بیٹے انہوں نے اسی طرح کا میرے بیٹے نوجوان ڈیوٹی کر رہے ہیں میں ان کے پاس لنگر لے کے جاؤں گا میرے دل کو تسلی ہو جائے پھر میرے ساتھ ہیں ادھر میرے سامنے انہوں نے آ کے پلیٹوں میں لنگر ڈالا ہے آ کے دیا کہتے ہیں اب میں بالکل مطمئن ہوں ایک یہ یاد تھی ان کی آخری یاد ان کی جب انہوں نے رات کو دنیا سے پردہ کیا مجھے خود ادھر ملیں تھی افغانستانی کی مجلس تھی میں کرسی پہ بیٹھا تھا مجھے کہتے ہیں میرے پاس میں جیسے پیر پاس ہوں مجھے گلے کے ساتھ لگایا تو مجھے کہتے ہیں بیٹا آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں میں پاکیزہ مرکز میں کھڑا ہوں سگریٹ انہوں نے لگایا ہوا تھا تو کہتے ہیں مجھے آپ نے سگریٹ کی 2 ڈبیاں لے کے دی کل بھی آپ نے مجلس پڑھی تھی 12 جماعت اسلامی آج مطلب محبت تھی میرے ساتھ میں نے کہا ٹھیک ہے میں لے دوں گا کہتے ہیں میں نے ویسے آپ سے مذاق کیا اس طرح مجھے کہتے ہیں مجھے گلے لگاؤ اللہ کا خدا انہوں نے مجھے اس طرح گلے لگا کے کافی دیر دبایا تو کہتے ہیں بہت بہت دعائیں آپ کی جیسے آپ کر گئے ہیں تقریباً 3-4 بجے عظیم انسان تھے بڑی محبت تھی بڑا عشق تھا ان کو مالک ہم سب کو اس پاکیزہ مرکز کے ساتھ لوگ اتفاق اور یہ نیتی سے کام کرنے کی توفیق دے دل کے بابا سے بلند صلوات پڑھ رہے اللہ
جتھے تے وہر کر کے بیبیاں دے ماجے زخمی بھی رنگ کھلنا کوڑے دازے جا میں مانیا پہ مر ویسی نہیں باچ سکتا ٹر گئے اس پتار جوان راج منی علی دی تیر کر گیا دیے پہ بیڑا اس اللہ راسی وہ چاہی کھڑیا پا کہ قرآن کا کیڑا وارث زلد زد عدم انتظالب دعا سوڑی عبادت ہو گئی مالک میرے سمیت ساری عبادت قبول فرمائے علی اکبر زبان آکے کوئی ہے جرم غریب کی مدد کرے کوئی ہے جرم علی دنیا دے بھرن دے پہلے بچاوے کہ اچھی ہے جنی آئے نہ نکلے دے امام آکے کوئی ہے جرم علی بھرن دے پہلے بچاوے علی دی دی پچھے لیے بھرن نار لائے مر جائے نار لائے آخری کے نات بولا کریے ان مری سے بھراد پاس جچھے تیر کر کے بی بی آدر مانگ مدد نوی او کبیر اکون تیری میر دفاع جی تیار دے اتم کرے آوازیں یہ گریہ یہ رونے کی آوازیں پروردگار بطفیل چہارہ معصومین یہ عظیم عبادت ہے مرحوم و مغفور ریاضت علی نقوی کی نامہ اعمال میں درج فرمائے دعا تو ہونی ہے لیکن آپ سے یہ گزارش ہے کیونکہ اپنے ہر چیز اپنے وقت پر ہے اور انشاءاللہ جو وقت آپ کو دیا گیا اس وقت کے اندر یہ سارا چہلم کی مجلس دعا اور یہ سارے پروگرام انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگا یہاں کیونکہ ایک میں آپ کو بات بتا دوں آدھے منٹ کی کہ مرحوم کی خصائص بیان کی جا رہے ہیں مرحوم کی محبت کا تذکرہ ہوا ہے تو اس میں آپ لوگ یہ سمجھیں اس میں سبق ہے اور وہ سبق کیا ہے کہ کیونکہ تازگی ہے عمل خیر میں یہ کہ بعد وفات لوگ اب بھی تیرے جینے کا گمان کرتے ہیں تو لوگ اب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ریاضت علی نقوی صاحب یہاں پر مشق میں ڈیوٹیاں کر رہے ہیں موجود ہیں اور ان کی روح موجود ہے آپ کے روحانی مرکز میں موجود ہے روحانیت پر یقین رکھنے والے لوگ موجود ہیں تو 5ویں سرکار ولایت امام باقر علیہ السلام کا فرمان کا ماحصل یہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز 2 علتوں سے خالی نہیں نمبر 1 اس میں کوئی نہ کوئی درس ہوگا نمبر 2 اس میں کوئی نہ کوئی عبرت ہوگی تو آپ یہاں یہ جو تذکرہ ہو رہا ہے چہلم کی مجلس میں مرحوم کا اس میں درس بھی ہے اور دونوں چیزیں تو میں گزارش کروں گا کہ قبلہ و کعبہ علامہ قمر حیدر زیدی صاحب خطاب فرمائیں اس سے قبل میں ملتمس ہوں نہایت یہ ہمارے واجب الاحترام ذاکر اہل بیت منظور نظر ذاکر اہل بیت ہیں ذاکر ملازم حسین صاحب کے وہ ذکر مصائب بیان فرمائیں اپنے مختصر وقت میں اور پھر ان کے بعد کی علامہ سید قمر حیدر زیدی ذکر محمد و آل محمد سے خطاب فرمائیں گے آگے تشریف لیں اگر زحمت نہ ہو بسم اللہ صلوات پڑھتے جائیے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بسم اللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی کیفا دکانا و کیفا ترجائی منکا و انتا الہی ظالم صدقہ فتوتینی فمن ذلذی اثرہ فیوتینی الہی ظالم دکا فتستجیب لی فمن ذلذی ادوہو فیستجیب لی الہی ظالم تذر علیکہ فترحمنی فمن ذلذی تذر علیہ فجرحمنی الہی فکما فلک البحر لموسیٰ علیہ السلام ونجید وسلکا ان تصلی علی محمد و آل محمد وان تنجینی مما نفی وتفرجانی فرجا اجلا غیر اجلن بفضلکا و رحمتکا یا الرحمن الرحیمین رب صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد بواز بلند صلوات
बाराने रहमत पढ़ के एक ऐसी सलवात पढ़ो हर मवाली की जन्नत वाजिब हो जाए। अपने अपने मरहूमीन की मगफरत कीते बिलखसूस आगा जी की बुलंदी दर्जात रियाजत शाह साहब की बुलंदी दर्जात वास्ते बवाज़े बुलंद सलावत। तेरा रजाब हिलाल मुश्किलात ज़ैगा में हक शेर गिरगदा अज़मत दारैन ज़ीनत हरमैन कातिब वाही मुअल्लिम जिब्रील अली हैदर कर्रार दी काबे आमद रुकने जवानी दे करीब मौला तनु दिखावे एक लकीर है गाजी मदर हुसैन करबलाई अल्लाह दर्जा बुलंद करे शान नवाज मजलिस उन्हें का जिक्र आ गया वो फरमाते कि वो काबे में जो लकीर है जिसके हम सब फकीर हैं। बीबी ने तवाफ़े काबा किया, बीबी ने पैरवानी ज़मीन को हुराने खुल्द ने साफ किया, मुहज़्ज़ब घराने दी ताज़ीम याफ्ता खातून सोच के तरकीब इनके काबे दा नसीब आइए काबे दे करीब परवरदिगार आलम मैं फातिमा तेरी अतीयत का इकरार करनिया तेरे भेजे रसूल की रिसालत ईमान रखतियां खालिक कायनात तेरी भेजी समावी कुतब ते ईमान रखतियां और इस आवन आले मौलूद दी विलायत ते ईमान रखतियां जेड़ा बादशाह विच मेरे नाल गल्ला करे। अगर नकवी साहब ने बड़े सोहने जनाब तुहानू शेर बस मैं 4 सत्र जक दिल च ख्याल आया कि एक पाक बीबी पाक मकान को छिड़कते एक बनाई गई है मरियम मुखरजी ये जाए विलादत नहीं जाए इबादत है। अगर ये दिल च ख्याल है ना त्रै कदम काबे को पिछू हटिए या दीवारे हरम शक हुई आवाज़ कुदरत आई है आओ न बोलने वाला तुझे बुला रहा आओ न बोलने वाला तुझे बुला रहा। और मरियम का ख्याल तेरे दिल में क्यों आ गया? उसको तो इसलिए कहा था कि लौट जा है पास तेरे ईसा कोई हैदर सा बेटा ला है पास तेरे ईसा कोई हैदर सा बेटा ला। आवाज़ कुदरत है ये हाजिर मेरा सदाफ तेरे गौहर के वास्ते परवाया मैंने घर तेरे हैदर के वास्ते। अल्लाह जाने मुसलमानों इस घराने नाल लैन क्या इसे अली दी थी के सर ते चादर कोई पुत्र कफन चुम्बा एक मातमी ज़हीरदान मौला दे ज़बान दी सारे सवाल मेरे बारे में इतना अमन मुसार साहब की तशरीफ ले आए मौला शेख इस्लाम की तरफ जी अल्लाह अकबर शबीर दी चुप अजीब चुपे लुटीज घर के गरीब चुपे ज़बी दे बाबे दा लाश अकबर ते फट जिगर के गरीब चुपे दिया भेड़ी दे वैणा में जिगर को खांदे गरीब चुपे अकबर ते कातल लाश अकबर ते खड़ के हंसते शबीर एक और चुप अब्बास ते चुप दा जोड़ नहीं इनकी चुप अब्बास जरूर है ले बैठे माड़ गरीबां दा बिना बालू थी मजबूर है लथ चवट बुरका इनकी चुप दे विच ये आउन दी मार मजबूर है बा हाथ कड़ियां ये चुप करके कर गई बाजार अबू अल्लाह फरदान शरीफन आ बाजार अलामा नासिर तलहाड़ा थैदी साहब अगले दिन को पढ़ दिया भाई एक सैयद जैदी लंदन तो आया है 2 बच्चे नाल
مخدومہ کل بی مخدومہ کی شہادت دن گزرتے ہیں وہ بی جڑی موسیقہ اسلام سید عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سینٹ کی غربت جملہ گیا 2 بچے نال کہتے ہیں میں بی زینب کے روزے سے موجود ہوں 2 بچے کو اپنے بیٹے جاؤ نا کیا کہ لفظ میں سامنے زری پہ ہاتھ رکھ کے کہو اما سلام کہنے بیٹے آئے کہنے کہ اما سلام آخر کہ بیٹے یہ وہ بی بی ہے اگر یہ بی بی نہ ہوتی ہم سید جہان میں نہ ہوتی اسی مخدومہ نے ہماری جد سجاد کو شام غریبہ جلتے ہوئے شولوں سے اپنی پشت پہ اٹھا کے بچایا وہ کہتے کہ میں دیکھے تو پچھو پیدا کر کے قبلہ میں تو فیس بک پہ بجانے شروع کر رہا وہ کہتے کہ میں نے انہوں واقعہ سنا ہے جنہا بس میں 4 منٹے زیادہ صاحب اٹھائی ہوئی ہوں کہتے کہ مجتہدی اعظم بہت زیادہ گریہ کرتے ہیں مجتہدی شاگردہ نے پوچھا کہ قبلہ آپ گریہ بہت کرتے ہیں مسرح آنسوں سے تر ہوتا ہے اپنے رونے کی وجہ کہنے لگے بیٹو کل کاغذ قلم دوات لے آنا میں جو وجہ بتاؤں گا وہ لکھ لینا اور میرے کفن میں بھی وہ رکھ دینا اور اپنے کفن میں بھی ساتھ لے جانا کہتے دوسرے دن شاگرد بہ گئے مجتہد سامنے آگے کہنے لگے بیٹے آپ کوئی سوال کریں ایک مجتہد اٹھے کہنے لگے قبلہ ہم نے رونے کی وجہ پوچھی تھی آپ گریہ بہت کرتے ہیں کہنے لگے بیٹو لکھو کہ مجھے شام کا بازار اڑاتا بہت سوکھا سن ہے یہ 40 سال پھوپھی دی غربت رات روزہ رہے بیٹو مجھے شام کا بازار اڑاتا وجہ کہ لگے جس دن مخدومہ کون ہے بازار میں آئی بدماشوں کا رش بہت تھا جس دن ملکہ عالمی بازار میں آئی بے غیرتوں کا رش بہت تھا لوگ کیا دے بیٹو کیا بتاؤں آگے لوگ رستہ نہیں دے رہے تھے پیچھے دھکے دے رہے تھے اسی اسنا سالار کافرہ بی بی فرش بازار پہ گر پڑی مولا مرحوم کے درجات بلند فرماوے میں انہوں نے موجود بھی کئی دفعہ اس ذکر میں سنا ہے میرے نال میں ظاہر آئے بہت سفر کی تھے زیارات میں 40 سال تقریباً ہو گئے میں نے اتنا سیدہ اداکاری احمد بخاری صاحب وہی مجلس موجود بڑا تفیقاتی اضافہ فرماوے جی اس کو میرے واقعہ میرے کو رو دے رہے بہت محبت تک بی بی فرش بازار پہ گر پڑ اگر یہ ہوتی ہے سیدہ تو میں جیسے صاحب معافی منگا جیسے ہی بی بی فرش بازار پہ گری مجتہد لوگ کہتے ہیں کہ شمر کے ہاتھ میں لوہے کا تاغیانہ تھا اس جگہ پہ آیا جہاں پہ میرا بیمار امام حضرت رکوع میں تھا اس سے بیمار پہ ظلم کر کے کہنے لگا قیدی ماں کو بہو کے چلے رات میرے آقا دیدہ ہے بھئی سوتے حمیدیہ بازار رات رو کے میرا امام فرماتے ہیں اماں چلے رکنے نام ملنا تھا بیٹوں میں کیا بتاؤں بی بی نے بازار میں ایسے چلنا چھوڑ دیا جیسے شبیر اکبر کی نام گالے سے نہیں مکمل جیسے مظلوم اکبر کی لاش پہ گئے تھے پدھر پر لاش پسار دست بدست مزانو بزانو رچے میرے استاد مداؤ سے چھا فرمائے دیں اس سوک کے حمیدیہ ادوادار میری مخدومہ نے بہ کے عبور کی پتھر دی برسات شروع سجادہ جب میں پتہ نہ لگتا میری پھوپی زینب کت کھڑی ہے میری پھوپی کو چون کت کھڑی ہے میری ماں و باپ کت کھڑی ہے آپ متحد گھس کر کے کلی
तो वफा का होया बेटो क्या लिखा किबला जैसे ही आप हमें बता रहे थे आप बच कर गए लगे बेटो रोने वाली बात इससे आगे है बात इसी पे खत्म नहीं हुई दोबारा बेगैरा लोहे का ताजियाना लेकर पुश्ते इमाम पे जुल्म करने लगा फर्श बाजार पे बीमार का माथा लगा बेगैरा अल्लाह ने कुरान पाक में खुद तारीफ फरमाई रोते भी उनमें हैं जिन्हें कायनात का रसूल हो रहा था और कायनात का ज़रा ज़रा उनके लिए क्रिया करता है क्योंकि बराबर ग्रामी कासिम हुसैनी साहब ने 3:15 बजे का ऐलान किया दुआ होगी और आप खुद छुट्टियाँ देख लें कि वक्त क्या हो रहा है मगर मैंने वक्त की टेंशन चौधरी उस्ताद साहब बड़े बेहतरीन खतीब हैं आप इसलिए कभी नहीं ली कि वक्त की नब्ज पे अगर कंट्रोल है फकत मेरे मौला अली का मैं आपकी खिदमत में कुरान पाक का एक उसूल बयान कर चुका एक जुमला फजीलत का बाकी सारे पढ़ने वाले अपनी अपनी बारी पढ़ के चले गए हैं बाहर खड़े हुए हैं लंगर का इंतजार है दुआ का इंतजार है लेकिन ये याद रखिएगा ये जिक्र न मेरा मोहताज है ना आपका मोहताज मैं नमाज पढ़ रहा था और मैं इसलिए आगे बैठ गया कि मेरे बाद 2 पढ़ने वाले मुझसे पहले 2 पढ़ने वाले और थे लेकिन मैं इसलिए बैठा कि मैं इस मजलिस में आपके साथ मिलकर शिरकत भी करूं कुरान का ऐलान है कि हक कभी नफसानी
الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سادات بخير جب تھک گئی فوج عرب کی آیا سمر عباس دلاش ہوتے کر کے توہین عربی ظالمانے کے ہاتھ میں جسائے مظلوم دہا گئے ہاتھ جاگر میں لگ دے آمیں اٹھلے کے عباس تنگی بھیڑی کو کوئی امن نجات نہیں لگ دے انہاں میرے نال چادرہ نہیں پڑھنا اس واسطے بیاں سید ریاض حسین نقوی اس دن گئے جس دن عباس مولا کی والدہ شہادت آئی میرے مالی طرفوں مولا عباس نقل صدر چلنا جگہ اس ملوں دے نال چادرہ نہیں اس دخیمہ بے پاسے آئی یہ دنیا دریائے فرات آنے پاسے عمر سادہ دے بھول گئے ہیں کہ دخیمہ کچھ رہ گئے آگے دنیا نہیں مندی لاش تے رہ جا زندے پالو آگے آئی گل سادہ گناہ وانگ آگ سہوندی لاش روتے سامدل دتے اندھاوے اس منام دتا مولا عباس کی لاش کو چاکر کے سر لگائے مولا عباس کی لاش پر دیئے تو غیر جازم دے جان کے لگ گئے نہیں لاش نکو دلہ قاتل سر کو علیکم ظالمین بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا
وقنا عذاب الميزان اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك المرتد بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد يا اسم الزمين يا أقدر الناظرين يا أسرع العصبين يا أرحم الراحمين يا دليل المتعيرين يا غياث المستغيثين ارسلنا يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا سريع المستدركين يا مجيب دعوة المضطرين أنت الله رب العالمين أنت الله المالك لك المبين على الكبرياء رداءك اللهم صل على محمد المصطفى وعلى علينا المرتضى وعلى فاطمة الزهراء وعلى خديجة الكبرى وعلى حسن المرتضى والحسين الشهيد بكربلاء وعلى علي بن الحسين بن العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر القاسم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد التقي والحسن بن علي العسكري والحجة القائم والمهدي الإمام المنتظر والرسول عليهم أجمعين اللهم وعلى من بلاه وعد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله والعن من ظلمه وعجل فرج آل محمد وانصر شيعة آل محمد وحلق أعداء آل محمد وارزقنا غيرة قلب آل محمد واجعلنا من اتباعه وشيعه وراضين بفعله برحمتك يا ارحم الراحمين ولا يك محمد آل محمد اتنا جو قرآن مجید ختم کیے گئے اور منزلہ کے تمام کیے گئے اس منزلہ کا سواب قرآن مجید متعدد سورت سورہ یاسین سورہ رحمان سورہ واقعہ سورہ عیدہ سورہ مجاہدین سورہ الحمد سورہ توحید درود شریف استغفار آیت کریمہ تسبیحات اربع زیارت عاشور دعا توسل حدیث کے ساتھ جملہ ذکر اذکار کا ثواب اس کلام اور طعام کا ثواب ملس ادا کا ثواب نعمانی کا ثواب قرآن مجید کا ثواب عدیتاً توفتاً جمیع انبیاء مرسلین شہداء صدیقین حضرات پہنچن پاک بار امام جاکر معصومین برترتاً شہدان کربلا کو حضور پیش کرتے ہیں ان کی پاکیزہ بارگاہ سے جو ثواب ملی و ثواب مرحوم مقبول عددار مظلوم کربلا سے دریاضت حسین شاہ ابن سید محبوب حسین شاہ کرو بیسا الفرمان جہاں کہ محمد و آل محمد مرحوم کے درجات عالیوں کو متعالی فرمان جہاں کہ محمد و آل محمد مرحوم کو دوار معصومین بلکت دوار مظلوم کربلا میں جگہ مرحمت فرمان جہاں کہ محمد و آل محمد مرحوم کے عالم برزق و آسان فرمان مرحوم کی قبر کو آل محمد کے انوار سے منور فرمان مرحوم کے برادران کا اعلان عزاء کارم کو صبر جمیل مرحمت فرمان جہاں کہ محمد و آل محمد مرحوم سمنہ صلعاب اس دنیا میں خدای خامی والخدایت غفور الرحیم مرحوم کے مغفرت فرمان خدایت ارحم الراحمین اپنی رحمت الواسعہ کا نظور بحق رحمت العالمین ابھی حق اولاد رحمت العالمین مرحوم کی قبر پر نازل فرمان جملہ جتنے آورین تشریف فرمائیں کہ جتنے بھی آواز اس دنیا سے چل بس ان سب کو غیب کی رحمت فرمائیں علماء ایروانین مرد ازام بھی اس دنیا سے چل بس ان سب کو غیب کی رحمت فرمائیں بلخص قائد ملت جافیہ پاکستان عامل مسکر نجبی اللہ مقام و قدس السر
نفر اللہ مرکزوں کے درجہ داروں کو متعالی فرما، ہم سب کو ان کے خطوط اور نقول پر عمل کرنے کی توفیق فراہم فرما۔ اس مرکز المسجد مرکز تشیع میں جہاں سید عابد حسین شیخ نے محمود حسین کا ایک بہترین کردار ادا کیا ہے اور ہم سب کو کردار ادا کرنے کی توفیق فراہم فرما۔ یا کہ محمد آل محمد آقا مولا امام زمان اسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام زمان کے نوکو جاکروں میں شمار فرما، مراکز اسلامیہ کی حفاظت فرما، اس مرکز تشیع پاکستان کو دن دنیات کی ترقی مرحمت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ہم سب کو واجبات فرائض معروفات پر عمل کرنے کی توفیق فراہم فرما، ہم سب کو منکرات معصیات گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بچنے کی توفیق فراہم فرما، ہم سب کو آل محمد کی پاکیزہ سیرت پر عمل کرنے کی توفیق فراہم فرما، دنیا میں آل محمد کی زیارت اور آخرت کی شفاعت ہمارے نصیب حال فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم نسألک علیہ النبل وصحة في الجسم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة وعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير بحق محمد وآل الطاهرين.